امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ گزشتہ روز افغان شہری کی فائرنگ سے زخمی خاتون نیشنل گارڈ سارا بیکسٹروم ہلاک ہو گئی۔ مرد نیشنل گارڈ اینڈریو وولف اور فائرنگ کرنے والے رحمان اللہ لکھنوال کی حالت تشویشناک ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن امریکہ آ کر مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ حکام سے غیر قانونی تارکین وطن سے متعلق تفصیلی بات کی ہے۔ فلوریڈا میں تھینکس گیونگ خطاب کے دوران ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کے پاس دنیا کی مضبوط فوج اور دفاعی آلات ہیں۔ امریکہ کے B-2 طیاروں نے 37 گھنٹے پرواز کی اور ہدف کو نشانہ بنایا۔ B-2 طیاروں کے پائلٹ سے ملاقات کی۔ یہ پائلٹ ٹام کروز کی طرح تھے۔ FBI کے وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کرنے والے افغان شہری کے گھر سمیت ریاست واشنگٹن اور سان ڈیاگو میں متعدد گھروں پر چھاپے۔ ڈائریکٹر FBI کاش پٹیل نے بتایا کہ تفتیش کاروں نے ریاست واشنگٹن میں مشتبہ شخص کے گھر سے سیل فون، لیپ ٹاپ اور آئی پیڈز قبضے میں لیے ہیں۔ فائرنگ کی وجوہات جاننے کے لیے گرفتار افغان شہری رحمان اللہ لکھنوال کے رشتہ داروں سے بھی تفتیش کی ہے۔ امریکہ کا افغان باشندوں کی امیگریشن کی درخواستوں پر مزید کام غیر معینہ مدت تک روکنے اور بائیڈن دور میں افغانستان سے امریکہ میں آنے والے ہر غیر ملکی کی دوبارہ جانچ پڑتال کا حکم۔ امریکہ میں آباد کاری کے منتظر افغان شہریوں میں مایوسی، کہا کہ ان کے تحفظ کا آخری راستہ بھی بند ہو گیا۔ برطانوی خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ نے انتظامیہ اپنی جانچ کی ناکامیاں چھپانے کے لیے رحمان اللہ لکھنوال کی امریکہ میں داخلے کا ذمہ دار بائیڈن انتظامیہ کو قرار دے رہی ہے، جبکہ افغان شہری کی پناہ کی درخواست رواں برس خود ٹرمپ کی حکومت نے ہی منظور کی تھی۔ امریکی حکومت کی دستاویز کے مطابق 29 سالہ افغان شہری رحمان اللہ 8 ستمبر 2021 کو آپریشن الائز ویلکم کے تحت امریکہ میں داخل ہوا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا راولپنڈی کے گورکھپور ناکے پر دھرنا ختم کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق علامہ ناصر عباس اور محمود خان اشرفزئی کے ساتھ مشاورت میں منگل کو دوبارہ اڈیالہ آنے کی تجویز پر اتفاق ہوا ہے۔ فیملی ملاقات کے موقع پر کارکنوں کو بھی آنے کی کال دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ KP صبح ہائی کورٹ جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ KP نے اپوزیشن اتحاد کو دھرنے سے متعلق آگاہ ہی نہیں کیا۔ دھرنے کے 4 گھنٹے بعد اپوزیشن اتحاد کی قیادت سے ریسکیو کرنے کے لیے رابطہ کیا گیا۔ سہیل آفریدی چاہتے تھے کہ اپوزیشن اتحاد کی قیادت دھرنا ختم کرنے کا اعلان کرے۔ سربراہ تحریک تحفظ عین پاکستان محمود خان اشرفزئی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو خوش فہمی تھی کہ وہ فیڈریشن کا یونٹ ہیں۔ انہیں گمان تھا کہ عدالت نے لکھ کر دیا ہے تو لیڈر سے ملنے دیا جائے گا، اور انہوں نے دیکھا یہاں کوئی شرافت کی زبان نہیں سمجھتا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 22 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ کارروائی بھارتی پراکسی فتنائل خوارج کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر کی گئی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ کارروائی 26 نومبر کو کی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈیرہ اسماعیل خان میں خارجیوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف، کہا خارجیوں کو کسی بھی جگہ چھپنے نہیں دیں گے، امن دشمنوں کے مکمل خاتمے تک یہ آپریشنز جاری رہیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، دہشت گردی کے خاتمے اور قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کے عزم کو سراہا۔ افغانستان سے تاجکستان کی سرحد پر ڈرون حملے میں 3 چینی شہری ہلاک۔ تاجکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق 26 نومبر کی رات افغانستان سے تاجکستان کے جنوب میں ایک چینی کمپنی پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ ہلاک ہونے والے چینی کمپنی کے ملازمین تھے۔ پاکستان کی تاجکستان میں چینی شہریوں کے قتل کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بیان دیا کہ چینی شہریوں پر دہشت گرد حملہ بزدلانہ فعل ہے۔
حملے میں ڈرون کے استعمال سے خطرے کی سنگینی واضح ہوتی ہے۔ پاکستان بھی افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال انتہائی تشویشناک ہے۔ دہشت گرد گروہوں کی میزبانی افغان طالبان کی سرپرستی میں جاری ہے۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی پر پوری عالمی برادری کو تشویش ہے۔ افغانستان سے آپریٹ کرنے والے دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف عملی اور قابل تصدیق کارروائی ضروری ہے۔ پاکستان چین اور تاجکستان کے ساتھ علاقائی امن و سلامتی کے لیے تعاون جاری رکھے گا۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں شادی کی تقریب میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے۔ لاش اور زخمی اسپتال منتقل۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ تقریب میں ہوائی فائرنگ کرنے والا شخص فرار ہے۔ مشتعل افراد نے ملزم کی گاڑی کو جلانے کی کوشش کی۔ پولیس نے گلشن اقبال میں نجی کوریئر کمپنی کے دفتر میں ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی۔ مقابلے کے بعد ایک ملزم گرفتار، 2 فرار ہو گئے۔ پاک کالونی میں سنیپ چیکنگ کے دوران پولیس کی کارروائی، منشیات فروش گرفتار، آئس برآمد، ملزم پر منشیات، اسلحہ اور پولیس مقابلے کے 10 سے زائد مقدمات درج ہیں۔ بانی پی ٹی آئی پاکستانی تاریخ کے سب سے وی آئی پی قیدی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے پاس 6 بڑی بیرکس ہیں۔ پاکستان کے کسی قیدی کے پاس باورچی اور ایکسرسائز مشینیں نہیں ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا سینٹ میں خطاب، اپوزیشن کا احتجاج اور شور شرابہ۔ طلال چودھری نے کہا کہ سیاسی ڈرامہ لگانے کے لیے جیل رکھی ہوئی ہے۔ یہ ڈرامہ لگانے کے لیے جیل کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ضمنی انتخاب ہار گئے، پرفارمنس کچھ بھی نہیں ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی صحت مند ہیں، بشرا بی بی بھی ٹھیک ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی امریکہ میں ہو یا کہیں بھی قابل مذمت ہے۔ دہشت گردی کے خلاف دنیا کو مل کر مشترکہ حکمت عملی بنانی ہوگی۔ جو وزراء اعلیٰ یا حکومت عہدیدار کہتے ہیں جلسہ کرو، گھراؤ کرو، دنگا فساد کرو، نہ جانے ان کے پاس اتنا ٹائم کہاں سے آتا ہے۔ ان کی تھوڑی سی توجہ کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نام لیے بغیر مخالفین پر طنز۔ لاہور میں خصوصی طلبہ سے متعلق تقریب سے خطاب میں کہا کہ وزارت اعلیٰ سے بڑی کوئی ذمہ داری نہیں۔ پنجاب حکومت کو ہر بچے اور بڑے کی فکر ہے۔ روٹی اور سبزی کی کیا قیمت ہے، اس کی بھی فکر ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے وفاقی حکومت پر 5300 ارب روپے کی کرپشن کا الزام لگا دیا۔ انجینئرنگ یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے جس سے باہر فلیٹس اور جزیرے خریدے جا رہے ہیں۔ کہا NFC اجلاس میں ضم اضلاع کے فنڈز صوبے کو دینے کا معاملہ اٹھائیں گے۔ فاٹا انضمام کے بعد NFC میں ہمارا حصہ 19% بنتا ہے۔ 7 سال سے 350 ارب روپے سالانہ حصہ نہیں مل رہا۔ پشاور کے پارلیمنٹیرینز کے اجلاس میں سہیل آفریدی کا پشاور کی ترقی کے لیے 100 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں پر گرینڈ میٹنگ بلانے کا اعلان۔ نیپرا نے قواعد اور سیفٹی اصولوں کی خلاف ورزی پر نیشنل گریڈ کمپنی پر 1 کروڑ روپے جرمانہ کر دیا۔ 1 ماہ میں جرمانہ جمع کرانے کا حکم۔ نیشنل گریڈ کمپنی کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ سماعت کا موقع بھی فراہم کیا جاتا رہا لیکن کمپنی نے گریڈ اور سیفٹی کوڈز پر عمل نہیں کیا۔ جمپیر 2 کے تمام کام مکمل کر کے سرٹیفکیٹ جمع کرانے کا بھی حکم۔ ہدایات پر عمل نہ کیا تو مزید جرمانے ہوں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ IMF رپورٹ میں کچھ تشخیص کیا گیا ہے، کچھ خلا کی نشاندہی کی گئی ہے۔ IMF کے ان تمام نکات کو حل کیا جائے گا۔ IMF کی رپورٹ پر جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ IMF کی جانب سے نکات ہیں جو حل طلب ہیں، ان پر کام کریں گے۔ IMF کا بورڈ اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس کے فیصلوں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے آگے بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ IMF کے ساتھ معاہدہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بحرینی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت، ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ منامہ میں کاروباری افراد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ پاک بحرین مضبوط تعلقات کو معاشی تعاون میں تبدیل کیا جائے۔ پاکستان معاشی اصلاحات کے ذریعے ترقی کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔
IT, ज़राअत और मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबे खोल दिए हैं। पाकिस्तान और GCC का फ्री ट्रेड मुआहदा हतमी मराहिल में है। ये मुआहदा बहरीन समेत दीगर GCC ममालिक से तिजारती ताल्लुकात को नई बुलंदी देगा। बहरीन के पास मालियाती महारत और आलमी तजुर्बा है। पाकिस्तान के पास अफरादी कुव्वत, वसाइल, उभरती मंडी और स्ट्रेटजिक महल वकू है। बहरीनी कारोबारी बरादरी के साथ नई, देरपा और बामायनी इक़्तिसादी राहें खोलने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया के मुख्तसर निजी दौरे पर लंदन पहुँच गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अशरकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को दे दिया है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना चाहिए। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI के सेहत के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बानी PTI से 4 नवंबर को आखिरी मुलाकात हुई है। बानी PTI से मुलाकात के लिए अदालतों के अहकामात पर अमल नहीं किया जा रहा। अपोजिशन ने असम्बली के बाहर अपनी असम्बली नहीं लगाई ताकि आगे बढ़ा जा सके। ऐसे रवैये की वजह से सिवान में कैसे बैठ सकते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अशरकज़ई ने कहा कि हम चाहते हैं कि 25 करोड़ अवाम की मुंतखब पार्लियामान ही फैसले करे। असद कैसर का कहना था कि तमाम सियासी जमातों से कहते हैं कि अपनी अना से बाहर निकलें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मिसाक़ जमहूरियत की दावत दी। PTI ने ज़िमनी इंतखाबात का बॉयकॉट किया। ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट करने वालों को तनकीद का कोई हक़ नहीं। कौमी असम्बली के अजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि धांधली का शोर करने वालों से पूछते हैं कि उनके लीगल कागज़ कहाँ हैं, ट्रिब्यूनल के लिए कितने केस तैयार किए हैं। जब अदालतें उनसे सबूत मांगती हैं तो ये तारीखें मांगते हैं। अपनी सियासी गलती को छुपाने के लिए इल्ज़ाम लगाना काबिल मज़म्मत है। इनके हर कौल व फ़ेल में तज़ाद है। इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इदारों को निशाना बनाया जाता है। इनके सोशल मीडिया अकाउंट से शुरू की गई मुहिम काबिल मज़म्मत है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। डिजिटल टच के ज़रिए स्कीम का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने प्लॉट निकलने पर फ़ोन करके लोगों को मुबारकबाद दी। मरियम नवाज का कहना था कि 3 मरले का मुफ्त प्लॉट हासिल करने वाले घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए कर्ज हासिल कर सकते हैं। 15 लाख कर्ज 9 साल में 14,000 रुपये माहाना के अक़सात में अदा करना है। खोखले नारे नहीं, वादों की हकीकी ताबीर पेश कर रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कहा है कि PTV, जियो स्पोर्ट्स और माइको ने 2027 तक पाकिस्तान में दिखाए जाने वाले तमाम ICC इवेंट्स के नशरियाती और डिजिटल हकूक़ हासिल कर लिए हैं। इस सिलसिले में होने वाले नए मुआहदे के तहत जियो सुपर और माइको ने शराकत के साथ टेलीविज़न के नशरियाती हकूक़ हासिल किए हैं, जबकि माइको ने डिजिटल हकूक़ हासिल किए हैं। इन हकूक़ की मदद में ICC के आलमी इवेंट्स का एक भरपूर और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो शामिल है। मुआहदे के तहत ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026, ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 और दीगर इवेंट्स नशर किए जाएंगे। ICC चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि मुआहदा पाकिस्तान में क्रिकेट की तरक्की का दिलचस्प दौर साबित होगा। PTV स्पोर्ट्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आलिया रशीद ने इस मुआहदे को बड़ा संग मील करार दिया। श्रीलंका ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 रन से शिकस्त देकर ट्राई नेशन T20 सीरीज़ के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 184 रन बनाए। कामिल मशारा ने 76 रन बनाए। पाकिस्तान टीम 7 विकेट पर 178 रन बना सकी। कप्तान सलमान अली आगा 63 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दुश्मन चमीरा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। 3 मुल्की सीरीज़ का फाइनल हफ्ते को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की चेयरपर्सन डॉक्टर ज़ीलफ मुनीर ने कहा है कि माशी तरक्की टैक्स इस्लाहात के बगैर मुमकिन नहीं है। इस्लामाबाद में मुनक़दा डायलॉग ऑन द इकॉनमी 2025 की इख्तितामी तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान का माशी मुस्तक़बिल इस्तेहकाम, इस्लाहात और ज़िम्मेदाराना शराकत पर मुनहसर है। कोई भी इदारा अकेला तरक्की नहीं ला सकता। मुल्क के लिए मईशत की दस्तावेज़ी शक्ल बहुत ज़रूरी है। 2 रोज़ा डायलॉग में पाकिस्तान के सरमायाकारी माहौल, तवानाई और मादनियात के शोबों में इस्लाहात, निजकारी और इदारा जाती बेहतरी, टैक्स इंतज़ामिया की जदीद साजी पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने निजी शोबे के साथ तामीरी शराकत जारी रखने का आज़म दोहराया। तकरीब में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद, वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब, दीगर वफाकी वज़रा और नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने भी शिरकत की।
آصفہ بھٹو زرداری سے متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل کی ملاقات، خواتین کو بااختیار بنانے اور تعلیم، صحت عامہ اور بچوں کے حقوق کے امور پر تبادلہ خیال۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستانی شہریوں کے ویزے تقریباً روک دیے، صرف سرکاری اور سفارتی پاسپورٹ کے حامل پاکستانیوں کو ویزا جاری کیا جا رہا ہے۔ سینٹ میں وزارت داخلہ کے حکام کی بریفنگ، کہا کہ ایک پڑوسی ملک نے پاکستان کی مہمان نوازی اور کھلے نظام سے فائدہ اٹھا کر جعلی طریقے سے پاکستانی پاسپورٹ بنوائے۔ کچھ ماہ پہلے سعودی عرب سے جن پاکستانیوں کو واپس بھیجا گیا، ان میں بڑی تعداد ان افغان شہریوں کی نکلی جو خود کو پاکستانی ظاہر کر کے رہ رہے تھے۔ 61 ممالک میں 21,647 پاکستانی مختلف جرائم میں قید ہیں۔ پاکستانی پاسپورٹ پر متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں پابندی لگنے کے قریب تھی۔ اگر یہ پابندی لگ جاتی تو اسے ہٹوانا بے حد مشکل ہوتا۔ دوسری جانب کراچی میں متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل بخیت عتیق الرمیسی نے پاکستانی شہریوں کو ویزے جاری نہ کرنے کی خبروں کی تردید کر دی۔ کہا 3 سال میں ویزے حاصل کرنے والوں کا اتنا رش نہیں دیکھا گیا جتنا اب ہے۔ عالمی منظرنامے پر بھارت کی ایک اور سبکی، بھارتی وفد آکسفورڈ یونین کے تصدیق شدہ مباحثے سے عین وقت پر دستبردار ہو گیا۔ پاکستان کو بلا مقابلہ کامیابی مل گئی۔ مباحثے کا موضوع بھارت کی پاکستان پالیسی صرف عوامی جذبات بھڑکانے کی حکمت عملی تھا۔ پاکستان ہائی کمشن لندن کے مطابق ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل مباحثے کے لیے لندن میں موجود تھے، لیکن بھارت مباحثے سے بھاگ گیا۔ میڈیا پر پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والے بھارتی تجزیہ کاروں کو جب کھلی ہی بحث کا موقع ملا تو غائب ہو گئے۔ پاکستان نے دلیل، مکالمے اور قانونی موقف سے بحث جیتنے کی تیاری کی۔ بھارت نے بحث شروع ہونے سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے۔ آکسفورڈ یونین کے مباحثے میں بھارتی وفد کی عدم شرکت ان کے اپنے عوام کے سامنے بھی سوالیہ نشان بن گئی۔ آکسفورڈ یونین جیسے غیر جانبدار فورم پر بھارتی بیانیے کی کمزوری بے نقاب ہوئی۔ بھارتی طلباء کی اکثریت کے باوجود بھارتی وفد نے ووٹ کا سامنا کرنے سے انکار کیا۔ بھارتی مقررین نے ممکنہ شرمندگی سے بچنے کے لیے پہلے سے طے شدہ مباحثہ خود ہی سبوتاژ کر دیا۔ سکھوں کی عالمی تنظیم سکھ فار جسٹس نے سندھ کے بارے میں بھارتی وزیر دفاع کا بیان گیدڑ بھپکی قرار دے دیا۔ سکھ فار جسٹس تحریک کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے کہا کہ بھارتی وزیر دفاع نے سندھ پر قبضے کی دھمکی دی، جس پر پاکستان کو پاک فوج میں سکھوں کی بھرتی کا راستہ کھولنا چاہیے۔ سکھ رضاکاروں کی خصوصی فہرست اور ایک سکھ دفاعی یونٹ بنائے جائے، جس کی تعیناتی خاص طور پر سندھ میں کی جائے۔ پاکستان اندراج کا پروٹوکول جاری کرے تو دنیا بھر کے ہزاروں سکھ شامل ہونے کو تیار ہیں۔ بھارتی فوج میں شامل سکھ فوجی بھارت کا ساتھ دینے سے انکار کر دیں۔ عالمی قوانین میں فوجی کو حق ہے کہ اپنے ضمیر کی بنا پر وہ کسی جنگ میں جانے سے انکار کر سکتا ہے۔ فلسطینی علاقے جنین میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 2 فلسطینی نوجوان شہید۔ اسرائیلی فورسز نے چھاپے کے دوران سرنڈر کرنے والے 2 نوجوانوں کو قریب سے گولیاں ماری۔ حماس کی فلسطینیوں کی شہادت کی مذمت، عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ امریکہ اور یوکرین کے درمیان زیر بحث امن تجاویز یوکرین تنازع کے خاتمے اور امن معاہدے کی بنیاد بن سکتی ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو روس جنگ جاری رکھے گا۔ بشکیک میں صحافیوں سے گفتگو میں صدر پیوٹن نے کہا کہ اب تک ہونے والی بات چیت کسی معاہدے کی نہیں بلکہ مسائل کے حل کے بارے میں تھی۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ یوکرین اور امریکی نمائندوں کی ملاقات رواں ہفتے ہوگی۔ جنیوا میں ہونے والی ملاقات میں امن معاہدے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ ہانگ کانگ کے رہائشی کمپلیکس میں لگی آگ سے اموات کی تعداد 83 ہو گئی۔ فائر سروس حکام کے مطابق 51 افراد موقع پر ہی ہلاک ہوئے، جبکہ 32 نے اسپتال میں دم توڑا، 70 زخمی ہیں۔ آگ بجھانے کے دوران 10 فائر فائٹر زخمی ہوئے، 279 افراد اب تک لاپتہ ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ ہانگ کانگ میں گزشتہ 60 سال کی بدترین آگ تھی۔ کراچی میں جاری IMC اوور 40 T20 ورلڈ کپ کی سیمی فائنل لائن اپ مکمل ہو گئی۔ پاکستان، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ اور امریکہ نے فائنل 4 میں جگہ بنا لی۔ ایونٹ کے پہلے سیمی فائنل میں پاکستان اور امریکہ، جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ آمنے سامنے ہوں گے۔ جنگ اور جیو کے تعاون سے کراچی آرٹس کونسل میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری۔ آج پیس اینڈ پیسز کے عنوان سے تصویری نمائش میں 19 ملکی اور 2 غیر ملکی مصوروں کے فن پارے پیش کیے گئے۔ فوکس بنگلہ دیش کے عنوان سے فلم سکریننگ میں فلم نویا مانوش پیش کی گئی۔ ساؤتھ افریقہ کا تھیٹر پلے ڈونٹ شوٹ شائقین کی توجہ کا مرکز رہا۔
سندھ کی ثقافت، تاریخ اور تہذیب کو اجاگر کرنے کے لیے 3 روزہ کرافٹ فیسٹیول آج سے پورٹ گرینڈ کراچی میں شروع ہوگا۔ فیسٹیول میں سندھی ثقافتی اشیاء کے اسٹالز، مختلف صوبوں کے خصوصی پویلین، ثقافتی جھومر، فوک میوزک اور دیگر لائیو پرفارمنسز ہوں گی۔ میوزیکل کنسرٹ میں صنم مارویہ اور رجب فقیر سمیت مختلف فنکار پرفارم کریں گے۔ صوبائی وزیر ثقافت سید ذوالفقار علی شاہ کی شاعریوں کو شرکت کی دعوت۔ کہا فیسٹیول سندھ کی شاندار روایات کا عکاس ہے، اس میں ملکی اور غیر ملکی مہمان شریک ہوں گے۔ پاکستان آئیڈل 2025 اپنے گالا راؤنڈ تک پہنچ گیا۔ ججز نے ملک بھر سے آئے ہزاروں امیدواروں میں سے ٹاپ 16 گلوکاروں کا انتخاب کر لیا۔ ابھرتے ہوئے گلوکاروں میں خانپور کی ماہم طاہر بھی شامل۔ والد کے انتقال کے بعد ایم فل کی طالبہ ماہم پر گھر کی ذمہ داری بھی ہے۔ ماہم نے صوفیانہ گائیکی کو اپنا راستہ بنایا، اپنے فن سے آمدن بھی حاصل کی۔